رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ ہے. سب سے پہلا خیمہ جناب مولا عباس کا، مخدومہ ام المنین کا، مولا حسین کا، اور یہ جو زمین ہے یہ مخدومہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے. مخدومہ زینب اپنے دو بیٹے جناب اون و محمد کے ساتھ یہاں تشریف لائی تھیں، اور آپ کے شوہر جناب عبداللہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، کسی کام سے باہر گئے تھے، اور سننے میں آیا کہ آپ نے اجازت دے دیا تھا اگر اسلام کی طرف سے آواز آئے اور تیرے بھائی حسین تجھے پکارے تو اے میری بیوی زینب حسین کی باتوں پہ عمل کرنا تجھے اجازت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مولا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو امام حسین کے سگے بہنوئی تھے، واقعی کربلا کے بعد مخدومہ زینب کا درد اتنا زیادہ گہرا تھا. بتاتے ہیں کہ 16 دن کے بعد کربلا سے مدینے جب گئی تھی نا، 16 دن کے بعد اپنے خیمے سے نکل کے گھٹنوں کے بل روتی ہوئی چیختی ہوئی اپنے نانا کی بارگاہ میں گئی تھی مخدومہ زینب. تو کسی نے پوچھا تھا اے زینب اس قدر آہوزاری گریہ وزاری اب کس چے مانے دارت کیا مان رکھتی ہے، کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے ٹوٹ گئی، میں اس لیے اور زیادہ تڑپ رہی ہوں. کہیں نانا جان نے مجھ سے پوچھ لیا میرا علی اصغر کہاں ہے، میرا حسین کہاں ہے، میں کیا جواب دوں؟ مخدومہ زینب کا اتنا بڑا درد تھا. سمجھ رہے آپ، جن کے خیمے مبارکہ کے قریب اس وقت آپ ہیں، آپ کے دونوں بیٹے امام امام محمد شہید ہو گئے تھے. یہاں سے واپسی کے بعد ایک شخص نے آپ کے شوہر جناب عبداللہ سے کہا تھا اے جناب عبداللہ یہ حسین نے آپ کے دونوں بیٹوں کو مروا دیا. تو آپ کے شوہر نے اپنا جوتا اتار کر کے اس کے چہرے پر مارا تھا. کہا ظالم تو کہتا ہے کہ میری بیوی زینب کے بھائی حسین نے میرے بچوں کو ختم کروا دیا، میرے بھائی حسین نے میرے بچوں کو آباد کر دیا، صبح قیامت تک میرے بچوں کا نام روشن رہے گا. اللہ ان 72 جانثاروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نواسی مخدومہ زینب کے دونوں لال شامل ہیں جن کو اون و محمد کہا جاتا ہے. مخدومہ زینب کا خیمہ مبارکہ یہی تھا. کبھی آپ کے خیمے سے رونے کی آواز آتی تھی، کبھی حسین کے خیمے سے رونے کی آواز آتی تھی، لیکن دونوں تو روتے رہے، لیکن دونوں کی خواہش یہ تھی کہ نانا کی امت ہمیشہ مسکراتی رہے. اللہ روشن کرتی ہیں جس کا ذکر جب ذاکر اپنی زبان پر لاتا ہے تو لوگ فرحت و انبساط محسوس کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار حضرت جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسن کے لاڈلے ہیں، ان کی مبارک سجدہ گاہ کے سب کے دوپہر میں ہم سب کے دلوں کو روشن و منور فرمائے، حسنی چراغوں کا فیض عطا فرمائے، حسنی نور عطا فرمائے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جناب مولا قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے جانے کی اجازت دیجیے. تو مولا حسین نے فرمایا تھا کہ تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ تو مولا قاسم نے اپنے بازوؤں کی تعویذ کھول کے بتایا تھا کہ یہ تعویذ میرے بابا امام حسن نے باندھ کر رکھی تھی، اور کہا تھا جب میرا بھائی حسین زیادہ مشکلوں میں گر جائے اس وقت اس تعویذ کو کھول کے پڑھنا. میں نے اس تعویذ کو پڑھ لیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اگر میرا بھائی حسین اس وقت پریشان ہے تو اس کی پریشانی میں ساتھ دینا، اور اگر وہ اور اس کا دین، اس کے نانا کا دین اور اس کی مبارک آواز میں دین مصطفیٰ کی محافظت شامل ہو تو تم بھی ان کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دینا. اے میرے آقا حسین مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے. مولا حسن کے لاڈلے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ بڑی مشکلوں میں آپ کو اجازت دی ہے سرکار مولا حسین نے، اور میدان کربلا میں آپ گئے شہید ہو گئے ہیں، جہاں پر آپ نے 65 اصحاب کی جنہیں شہدائے طف کہا جاتا ہے، جانثاران امام حسین کہا جاتا ہے، آپ نے ان کی مبارک ایک قبر میں سب کی لاشیں دیکھی ہیں، تو وہیں پر جناب قاسم بن امام حسن کی بھی لاش ہے. آپ نے ان کے تذکرے سے محرم شریف میں اپنے گھر محلے کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ماشاءاللہ آج آپ دیکھ